والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ ہم تو سب ایک دوسرے کی تعزیت کے مستحق ہیں کہ ہمارے ایک مشترکہ بزرگ اللہ والے نیک آدمی تھے، بزرگ تھے، بزرگوں کی نشانی تھے، بزرگوں کی نمائندہ تھے، ہم سے رخصت ہو گئے ہیں۔ حضرت مولانا فدا الرحمن درخواسی رحمہ اللہ تعالی، اور عمومی تعارف تو آپ جانتے ہیں، یہاں بھی تشریف لائے ہوں گے، نہیں لائے ہیں بلکہ کئی دفعہ تشریف لائے ہیں۔ حافظ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواسی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین بھی تھے، بیٹے بھی تھے، اور ان کی بہت سی روایات کے وارث بھی تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا، بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا خصوصی ذوق تھا مدارس کا قیام، مدارس کی سرپرستی۔ وہ ہم نے ان میں بھی وہ اسی طرح دیکھا ہے کہ وہ مدرسے کی سرپرستی، مدرسے کا قیام، کوشش کرنا مدرسہ بنے، سرپرستی کرنا، اور خود ان کی اپنے اہتمام میں بہت سے مدارس، 3-4 بڑے مرکزی مدرسے کراچی میں، پتھورا میں، اسر ابدال میں چل رہے تھے۔ ان کا ذوق یہ تھا تعلیم، تدریس، مدارس کا قیام، مدارس کی سرپرستی، اور ایک ان کا ذوق یہ تھا کہ اللہ اللہ کی تلقین ہر جگہ، جلسہ ہو، مجلس ہو، اپنی پارٹی کے اجلاس ہو، کوئی صورت ہو، جمعہ ہو، جب موقع ملا انہوں نے اللہ اللہ کی تلقین۔ یہ ہمارے حضرات اولیاء کرام رحمہ اللہ تعالی، دین پور شریف کی بھی روایت ہے، شیرانوالہ کی روایت ہے، امروڑ شریف کی روایت ہے، ہمارے بزرگوں کی روایات کہ ہر جگہ اللہ اللہ کی تلقین کرنا، توجہ دلانا، یہ ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ چلا رہا ہے۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ جہاں بھی بیٹھے ہیں یہ تلقین کسی نہ کسی حوالے سے ضرور کی ہے۔ سینکڑوں مجالس میں بھی اکٹھے ہوئے ہیں، بڑے جلسوں میں بھی، چھوٹی مجلسوں میں بھی، پارٹی کے اجلاسوں میں بھی، دینی اجتماعات میں بھی۔ یہ بھی میں نے دیکھا، میں نے عرض کیا کہ بھائی یہ بھی ان کی والد صاحب کا روایت تھی، ورثہ تھا۔ پھر ایک بات ان کو یہ دیکھی کہ حضرت، بڑے حضرت تو ان کے بارے میں تو میں کہا کرتا ہوں کہ میں نے خاصا عرصہ گزارا ہے ان کے ساتھ۔ بڑے حضرت درخواسی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد عبداللہ درخواسی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ الحدیث سے جہاں کہیں بھی ہے کوئی حدیث ضرور سنانی ہے انہیں۔ گاڑی میں بیٹھے ہیں، کار میں بیٹھے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہیں، راہ چل رہے ہیں، مجھے نہیں یاد کہ کوئی مجلس چھوٹی یا بڑی ہوئی ہو حضرت درخواسی نے کوئی حدیث نہ سنائی ہو۔ یہ ذوق مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھا، لیکن ان کا ذوق یہ تھا حدیث سناتے تھے یا سنتے تھے، ہاں بھائی حدیث سناؤ۔ یہ ان کا یہ خاص ذوق ان کا دیکھا کہ آپ بندے آگے مجلس ہے، کھانے کی مجلس ہے یا مشاورت کی مجلس ہے، ان کا کوئی تم تلاوت کر دو، یا اچھا تم نعت پڑھ دو، اچھا آپ حدیث سنا دیں، پھر آخر میں ایک آدھ تلقین کر کے۔ یہ تقریباً ان کا معمول تھا۔ ابھی ان کا وفات ہوئی ہے 30 تاریخ کو، 28 کو ہم اکٹھے تھے اسلام آباد میں، 28 کو ہم اسلام آباد اکٹھے تھے۔ ہماری مشاورت تھی پاکستان شریعت کونسل کی، تو وہ بیمار تھے زیادہ، مشاورت تک نہیں آ سکے، تو ہم وہاں ان کے یہاں چلے گئے جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے ان کے۔ تو اب گھنٹہ ڈیڑھ نشست رہی، وہاں بھی بیٹھے ہیں۔ اچھا قاری عثمان جس نے یہاں تلاوت کی ہے تو کر کے تلاوت ہو جائے، تلاوت کے بعد ایک نعت ہو جائے، مجھے ایک آپ حدیث سنائیں، پھر دعا کرتے ہیں۔ تو یہ رخصتی سے پہلے جو ان کا ذوق، یہ عمومی ذوق بیان کر رہا ہوں۔ قاری عثمان صاحب نے تلاوت کی، پروفیسر آفت منیر احمد صاحب ہمارے وزیر آباد کے بہت اچھے پروفیسر ہیں، لیکن نعت بہت اچھی پڑھتے ہیں، انہوں نے مولانا ظفر علی خان کی ایک نعت پڑھی، اور پھر مجھے کہا حدیث سنا، میں نے حدیث سنائی، پھر دعا کی۔ پھر مجھے ان کے پاس ہی جانا تھا کراچی 5 تاریخ کو، یہ 30 تاریخ کی 28 کی بات ہے، چلے غریب ملاقات، میں نے کہا جی میں 5 کو آ رہا ہوں، چل 2-3 دن آپ کے پاس رہوں گا، لیکن وہ اللہ کے ہاں منظور نہیں تھا۔ کہ میں ان کا ذوق عرض کر رہا ہوں، ان کا ذوق تحریکات کی سرپرستی، یعنی ان کا، میں نے کہا کہ اللہ قرآن پاک کی طرف بڑے شوق سے سنتے تھے۔ میں بہت دفعہ ایسا ہوا کہ سفر میں ہیں، 2-3 گھنٹے کا سفر ہے، اچھا مصروف رکھتے تھے،
اچھا آپ سورہ یاسین سنا دو بھائی، آپ سورہ ملک سنا دو، آپ فلاں سورت سنا دو. میں نے بھی بہت سورت، آپ بھی کوئی سورت سنا رہے ہیں تو میں بھی کوئی سورت سناتا. تو سفر کے دوران اگر کوئی اچھا پڑھنے والا، نعت پڑھنے والا، اور سفر چل رہا، گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نعت خوانی بھی چل رہی ہے اور تلاوت بھی چل رہی ہے اور حدیثیں بھی چل رہی ہیں، اور یہ ان کا ذوق تھا جو ان کو حضرت اپنے ان کے والد محترم حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواسی رحمۃ اللہ علیہ سے ورثے میں ملا تھا. پھر دینی تحریکات کے سرپرست، ختم نبوت کا مسئلہ ہو، ناموس صحابہ کا مسئلہ ہو، ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، شریعت کے نفاذ کا مسئلہ ہو، اور جماعتوں کے درمیان وحدت کے فروغ کا مسئلہ ہو، اور وقت فکر مند بھی رہتے تھے. اور میں سچی بات کرتا ہوں، میری تو 50 سال کی رفاقت تھی، 50 سال کی رفاقت، اس درجے کی رفاقت کہ مجھے نہیں یاد کبھی انہوں نے کوئی تحریکی یا جماعتی کام میرے مشورے کے بغیر کیا ہو، اور مجھے نہیں یاد کہ میں نے ان کے مشورے کے بغیر کیا ہو. اس درجے کی رفاقت، ایک دوسرے کو اعتماد پہ لیتے تھے اور ایک دوسرے پر اعتماد کرتے بھی تھے اور ایک دوسرے کے اعتماد پہ لیتے بھی تھے. اور یہ آج کل یہ بہت کم ہو گئی ہے یہ بات بہت کم ہو گئی ہے. میں دوستوں سے عرض کیا کرتا ہوں، یہ کبھی کچھ عرصہ پہلے کا ہمارا ہم 3-4 آدمی شمار ہوتے تھے، مولانا منظور احمد چنیوٹی، میرا نام تھا مولانا فضل احمد درخواسی اور قاری سید الرحمان صاحب پنڈی والے. یہ 4 کا گروپ ہے. یہ جب بھی جو کام کرتا ہے، جو واردات کرتا ہے، اکٹھی کرتا ہے. ہم کرتے تھے. چھوٹا موٹا آپ بھی ہے جی، چھوٹا موٹا آپ بھی ہے. الحمدللہ. تو اب الحمدللہ وہ، لیکن یہ باہمی اعتماد، باہمی محبت، ایک دوسرے کا ساتھ دینا، ایک دوسرے کی سرپرستی کرنا. اور ہمارے تو 25 سال سے امیر تھے پاکستان شریعت کونسل کے، اور بحیثیت امیر انہوں نے جس درجے کا اعتماد، جس درجے کی سرپرستی، جس درجے کا درجہ، میں سچی بات ہے کہ جماعتوں کو ایسا بہت کم میسر آتا ہے. تو بہرحال لمبی بات کا موقع نہیں ہے. ہمارے بزرگ چلے گئے دنیا سے، لیکن ہم بہرحال اللہ پاک سے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز ان کا خاندان بھی، ان کے ساتھی بھی، ان کا جو مشن ہے، صدقہ جاریہ ہے، انشاءاللہ العزیز کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے. ایک حلقہ ہے ملک بھر میں علماء کا، دینی کارکنوں کا، محبین کا. انشاءاللہ العزیز کوشش کریں کہ کوئی جڑا رہے اور اسی مشن پہ، اسی لائن پہ ہم کام کرتے رہیں، جس لائن پہ بڑے حضرت درخواسی اور پھر چھوٹے حضرت درخواسی اور باقی ہمارے بزرگ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غلام محمد رضوی، ہمارے شیخ حضرت مولانا بدر انور رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارا ایک قافلہ تھا. انشاءاللہ العزیز اس لائن پہ حضرت مولانا مولانا اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد اسحاق قادری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارا ایک پورا قافلہ تھا. اب بھی الحمدللہ قافلے کے باقیات الصالحات اب بھی اسی دائرے میں ہیں. جو وہ سارا جو بڑے بڑے نام لیتے ہیں نا، ان کے باقیات الصالحات اب بھی الحمدللہ اسی لائن پر ہیں، اسی دائرے میں ہیں. بس یہ دعا کریں کہ اللہ پاک نظر بد سے بچا لیں اور ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی روایات کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں. اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. ہمارے خطیب محترم اور حضرت مولانا محمد اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار، یہ بھی انہی باقیات صالحات میں سے ہیں. سارے باقیات اللہ صالحات ہمیں کر دے. اللہ پاک باقیات تو ہم ہیں، اللہ پاک صالحات ہمیں صالحین کر دے. باقیات تو ہمیں، اللہ ہمیں صالحین کر دے اور اپنے بزرگوں کی روایات کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ.